بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 53 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم رب اخ لم تلدہ امک اس کا باقی ماندہ حصہ یعنی عن عبداللہ ابن سوار سے پڑھیں گے، اور ساتھ ساتھ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یہ دو عنوانات پڑھیں گے۔ بلا شبہ اللہ ہی روزی دینے والا، قوت والا اور زور آور ہے۔ وعن عبداللہ ابن سوار قال قال لي الربيع الحاجب أتحب أن تسمع حديث ابن هبيرة مع مسلمة؟ قلت نعم۔ قال فأرسل لخسي كان لمسلمة يقوم على وضوئه فجاءه فقال حدثنا حديث ابن هبيرة مع مسلمة قال كان مسلمة بن عبد الملك يقوم من الليل فيتوضأ ويتنفل حتى يصبح فيدخل على أمير المؤمنين فإني لأصب الماء على يديه من آخر الليل وهو يتوضأ إذ صاح صائح من وراء الرواق أنا بالله وبالأمير فقال مسلمة صوت ابن هبيرة اخرج إليه فخرجت إليه ورجعت وأخبرته فقال أدخله فدخل فإذا رجل يميد نعاسا فقال أنا بالله وبالأمير قال أنا بالله وأنت بالله ثم قال أنا بالله وبالأمير قال أنا بالله وأنت بالله حتى قالها ثلاثا ثم قال أنا بالله فسكت عنه ثم قال لي انطلق به فوضئه وليصلي ثم أعرض عليه أحب الطعام فأته به وأفرش له في تلك الصفة لصفة بين يدي بيوت النساء ولا توقظه حتى يقوم متى قام فانطلقت به فتوضأ وصلى وعرضت عليه الطعام فقال شربة سويق فشرب وفرشت له فنام وجئت إلى مسلمة فأعلمته فغدا إلى هشام فجلس عنده حتى إذا حان قيامه قال يا أمير المؤمنين لي حاجة قال قضيت إلا أن تكون في ابن هبيرة قال رضيت يا أمير المؤمنين ثم قام منصرفا حتى يخرج من الأيوان رجع فقال يا أمير المؤمنين ما عودتني أن تستثني في حاجة من حوائجي وإني أكره أن يتحدث الناس أنك احتجت علي الاستثناء قال لا استثني عليك قال فهو ابن هبيرة فعفى عنه۔ عبداللہ بن سوار سے منقول ہے، قال فرماتے ہیں قال لي الربيع الحاجب کہ ربیع حاجب نے مجھ سے کہا اتحب ان تسمع حدیث ابن هبيرة مع مسلمہ کہ کیا آپ ابن حبیرہ کے اس واقعے کو سننا چاہتے ہیں جو مسلمہ کے ساتھ پیش آیا؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں۔ قال فارسل لخسی کان لمسلمۃ، اس نے کہا خسی کو بلوائیے جو مسلمہ کو وضو کراتا تھا۔ فجاءہ، چنانچہ وہ اس کے پاس آ گیا۔ فقال، تو ربیع حاجب نے کہا حدثنا حدیث ابن حبیرۃ مع مسلمۃ کہ مسلمہ کے ساتھ پیش آنے والے ابن حبیرہ کے واقعے کو بیان کر۔ قال، خسی نے کہا کان مسلمۃ بن عبد الملک یقوم من اللیل فیتوضا، مسلمہ بن عبد الملک رات کو اٹھتا، وضو کرتا، ویتنفل حتی یصبح، اور صبح تک نفل نماز پڑھتا رہتا، فیدخل علی امیر المؤمنین، پھر امیر المؤمنین کے پاس جاتا۔ فانی لاصب الماء علی یدیہ من آخر اللیل، واقعہ یہ پیش آیا کہ میں رات کے آخر میں اس کے ہاتھ پہ پانی ڈال رہا تھا، وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، درآں حال ہے کہ وہ وضو کر رہا تھا، اِذْ صَاحَ صَائِحٌ مِّن وَرَاءِ الرُّوَّاقِ کہ اچانک کسی چیخنے والے نے بالا خانے کے پیچھے سے آواز لگائی، انا باللہ وبالامیر، میں اللہ کی اور امیر المؤمنین کی پناہ چاہ رہا ہوں۔ فقال مسلمہ، تو مسلمہ نے کہا صوت ابن حبیرۃ، یہ ابن حبیرہ کی آواز ہے، اخرج الیہ، اس کے پاس جاؤ۔ فخرجت الیہ، چنانچہ میں نکل کر اس کے پاس گیا، ورجعت واخبرتہ، اور لوٹ کر اسے بتایا۔ فقال، تو مسلمہ نے کہا ادخلہ، اسے اندر بلا لو۔ فدخل فاذا رجل یمید نعاسا،
چنانچہ وہ اندر آ گیا تو وہ ایسا شخص تھا جو نیند کی وجہ سے جھوم رہا تھا. فقال انا باللہ وبالامیر، تو اس نے کہا انا باللہ وبالامیر، کہ میں اللہ کی اور امیر المؤمنین کی پناہ چاہتا ہوں. قال، مسلمہ نے کہا انا باللہ وانت باللہ، میں بھی اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اور تم بھی اللہ کی پناہ چاہو. ثم قال انا باللہ وبالامیر، پھر اس نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اور امیر کی. قال انا باللہ وانت باللہ حتی قالها ثلاثا، یعنی یہ الفاظ 3 مرتبہ دہرائے. ثم قال انا باللہ، اور پھر کہا کہ انا باللہ، فسکت عنہ، اور پھر خاموش ہو گیا. ثم قال لی، پھر مسلمہ نے مجھ سے کہا انطلق به، اسے لے جاؤ، فوضئہ، اسے وضو کراؤ، ولیصلی، اور اسے چاہیے کہ نماز پڑھ لے. ثم اعرض علیہ احب الطعام، پھر اس کے سامنے اس کا مرغوب کھانا پیش کرو. فاتی بعد فاتی بھی، اس کے بعد اسے لے آؤ. وافرش له فی تلک الصفۃ، اور اس چبوترے پر اس کے لیے بستر لگا دو. لصفۃ بین یدی بیوت النساء، یعنی جو چبوترا عورتوں کے گھروں کے سامنے ہے. ولا توقظه حتی یقوم متى قام، اور اسے بیدار مت کرنا یہاں تک کہ وہ خود اٹھ جائے. فانطلقت به، تو میں اسے لے کر گیا. فتوضأ، سو اس نے وضو کیا. وصلى، اور نماز پڑھی. وعرضت علیہ الطعام، میں نے اس کے سامنے کھانا پیش کیا. فقال شربت سویق، تو اس نے کہا ستو کا شربت پیوں گا. وفرشت له، اور میں نے اس کے لیے بستر بچھا دیا. فنام، تو وہ سو گیا. وجئت الی مسلمہ، اور میں مسلمہ کے پاس آیا. فاعلمته، اور میں نے اس کو ساری بات بتلائی، اسے باخبر کیا. فغدا الی ہشام، پھر مسلمہ ہشام کے پاس چلا گیا. فجلس عنده، اور اس کے پاس بیٹھ گیا. حتی اذا حان قیامہ، یہاں تک کہ جب اس کے بیدار ہونے کا وقت قریب ہو گیا تو کہا یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، لی حاجت، میرے لیے ایک ضرورت ہے، ایک حاجت ہے. قال قضیت الا ان تکون فی ابن حبیرہ، تو ہشام نے کہا قضیت، میں نے وہ ضرورت پوری کر دی مگر یہ کہ ابن حبیرہ کے بارے میں ہو. قال رضیت یا امیر المؤمنین، مسلمہ نے کہا میں راضی ہوں اے امیر المؤمنین. ثم قام منصرفا، پھر واپس ہونے کے لیے کھڑا ہو گیا. حتی اذا کاد ان یخرج من الایوان رجع، یہاں تک کہ جب محل سے نکلنے کے قریب ہوا لوٹ گیا اور کہا اے امیر المؤمنین، اما عودتنی ان تستثنی فی حاجت من حوائجی، آپ نے مجھے اس بات کا عادی نہیں بنایا ہے کہ میری کسی ضرورت کا استثناء کریں. وانی اکرہ ان یتحدث الناس انک احدثت علی الاستثناء، پر میں ناپسند سمجھتا ہوں کہ لوگ یہ چرچا کریں، یہ گفتگو کریں کہ آپ نے میرے اوپر بھی استثناء کا دروازہ کھول دیا ہے. قال لا استثنی علیک، ہشام نے کہا تمہارے لیے کوئی استثناء نہیں ہے. قال فهو ابن حبیرہ، تو مسلمہ نے کہا تو وہ ابن حبیرہ ہی ہے. فعفا عنہ، تو ہشام نے اسے معاف کر دیا. حل لغات، عبداللہ بن سوار، یہ عبداللہ بن سوار عبدی ہے جو صغر ہند پر معاویہ کا عامل تھا. ابن خلدون نے ذکر کیا ہے کہ اس نے اہل تیعان سے جنگ لڑی اور مال غنیمت حاصل کر کے حضرت معاویہ کے پاس آیا اور مال غنیمت سے حاصل کردہ گھوڑے اس کو ہدیہ کر کے پھر واپس ہوا. اہل تیعان نے ترک کی مدد حاصل کر کے اس کو قتل کر دیا. ابن حبیرہ عمرو الفزاری 102 ہجری میں وفات پائی ہے. مسلمہ بن عبد الملک کے بعد ہشام کی جانب سے عراق کا امیر تھا. کچھ دن کے بعد کسی ناراضگی کی وجہ سے اس کو معزول کر کے خالد بن عبداللہ قصری کو اس کی جگہ مقرر کر دیا اور پھر بعد میں یہ گرفتار ہوا اور اس کے لوگوں نے اسے سرنگ کے ذریعے قید سے رہائی دلوائی. مسلمہ بن عبد الملک بن مروان 122 ہجری میں یہ فوت ہوا. دولت امویہ میں مشہور فاتح حکمران تھا. ہمیشہ رومیوں کے مقابلہ میں رہا. ہر سال ان کے اوپر فوج کشی کرتا تھا اور ان کے ہاتھ سے بڑے بڑے قلعے چھین لیتا. عبد الملک کی جانب سے جزیرہ آذربائیجان کا والی تھا اور اسی نے 102 ہجری میں یزید بن محلب بن ابی سفرہ کو قتل کیا. رواق برآمدہ سائبان، اور بعض نے کہا ہے کہ چھت سے لے کر نیچے تک کا پردہ، اس کی جمع اروقہ آتی ہے.
مادہ یمید میدن ہلنا جھکنا، مائد صفت کا صیغہ ہے۔ نعاسن اونگ، نعاس ینعس نعسن الرجل اونگنا۔ شربت سویق، سویق ستو۔ حان قیامہ، حان یحین حینونتن وقت کا آ جانا، حین وقت اس کی جمع احیان آتی ہے۔ ایوان محل اس کی جمع اواوین آتی ہے۔ انا باللہ و بالامیر، اے انا اعوذ باللہ، باللہ اعوذ فعل محذوف سے متعلق ہے، اور انا باللہ و انت باللہ، اے انا اعوذ باللہ و انت تعوذ باللہ۔ رب اخ لم تلدہ امک، جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے کہ کسی کے ساتھ نرمی اور ملاطفت، ہمدردی، غمخواری، اخوت و بھائی چارگی کے لیے حقیقی بھائی کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جس انسان میں بھی انسانیت اور رحم دلی کا جذبہ ہوتا ہے وہ اپنوں ہی نہیں غیروں کے ساتھ بھی اخوت و ہمدردی کا معاملہ کرتا ہے، اور ہر انسان کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اسلام کی انسانیت نواز تعلیمات میں ایک اہم تعلیم یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک رہ کر زندگی گزارنے کی تاکید کرتا ہے۔ تو مذکورہ درس میں پہلے قصے میں غسانی نے ابن اسد کے ساتھ ہمدردی کی اور دوسرے میں مسلمہ نے ابن حبیرہ کے ساتھ ہمدردی کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی غرض کا غلام نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اپنے اندر اخوت اور انسانیت کی صفت پیدا کرنی چاہیے۔ عنوان نمبر 2، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بلا شبہ اللہ ہی رزق دینے والا، قوت والا اور زور آور ہے۔ نقل الشیخ عبد الرحمن بن سلام المقری فی کتاب العقائد ان سلیمان لما رأى ان اللہ تعالی اوسع له الدنیا وصارت بیدہ قال الہی لو أذنت لي أن أطعم جميع المخلوقات سنة كاملة فأوحى الله إليه أنك لن تقدر على ذلك فقال إلهي أسبوعا فقال الله تعالى لن تقدر فقال إلهي يوما واحدا فقال تعالى لن تقدر فقال إلهي ولو يوما واحدا فأذن الله تعالى له في ذلك فأمر سليمان الجن والإنس بأن يأتوا بجميع ما في الأرض من أبقار وأغنام ومن جميع ما يؤكل من أجناس الحيوان من طير وغير ذلك فلما جمعوا ذلك اصطنعوا له القدور الراسيات ثم ذبح ذلك وطبحه وأمر الريح أن تهب على الطعام لئلا يفسد ثم مد ذلك الطعام في البرية فكان طول ذلك السمات مسيرة شهر وعرضه مثل ذلك ثم أوحى الله تعالى إليه يا سليمان بمن تبتدئ من المخلوقات فقال سليمان أبتدئ بدواب البحر فأمر الله حوتا من البحر المحيط أن يأكل من ضيافة سليمان فرفع ذلك الحوت رأسه وقال يا سليمان سمعت إنك فتحت بابا للضيافة وقد جعلت ضيافتي في هذا اليوم فقال سليمان دونك والطعام فتقدم ذلك الحوت وأكل من أول السمات فلم يزل يأكل حتى أتى إلى آخره في لحظة ثم نادى أطعمني يا سليمان وأشبعني فقال له سليمان أكلت الجميع وما شبعت فقال الحوت هذا يكون جواب أصحاب الضيافة للضيف اعلم يا سليمان إن لي في كل يوم مثل ما صنعت 3 مرات وأنت كنت السبب في منع راتبتي في هذا اليوم وقد قصرت في حقي فعند ذلك خر سليمان ساجدا لله تعالى وقال سبحان المتكفل بأرزاق الخلائق من حيث لا يعلمون۔ نقل الشیخ عبد الرحمن بن سلام المقری فی کتاب العقائد، کتاب العقائد میں شیخ عبد الرحمن بن سلام مقری نقل کیا ہے ان سلیمان لما رأى ان اللہ تعالی اوسع له الدنیا، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا کو وسیع کر دیا ہے، وصارت بیدہ، اور دنیا ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے، قال الہی، تو عرض کیا اے میرے معبود، لو اذنت لی ان اطعم جمیع المخلوقات سنة کاملة، کاش تو مجھے اجازت دے دیتا کہ تمام مخلوق کو مکمل 1 سال کھانا کھلاتا، فاوحى اللہ الیہ انک لن تقدر علی ذلک، تو اللہ رب العزت نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ آپ سے یہ کبھی نہیں ہو سکتا، آپ اس کی قدرت نہیں رکھتے۔ فقال الہی، تو فرمایا میرے معبود، اسبوعاً 1 ہفتے کی اجازت دے دے،
فقال اللہ تعالی، تو اللہ تعالی نے فرمایا لن تقدرا، تم سے یہ بھی نہیں ہو سکتا. فقال الہی، تو فرمایا یوما واحدا، ایک دن کی اجازت دے دے. تو اللہ تعالی نے فرمایا لن تقدرا، تم سے یہ بھی نہیں ہو سکتا. فقال الہی ولو یوما واحدا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگرچہ ایک ہی وقت کیوں نہ ہو اجازت دے دے. فأذن اللہ تعالی له فی ذلک، تو اللہ نے ان کو اس کی اجازت دے دی. فأمر سلیمان الجن والانس، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں اور انسانوں کو حکم دیا کہ بأن یاتوا جمیع ما فی الارض من ابقار واغنام، کہ روئے زمین پر تمام گائیں واغنام اور بکریاں، ومن جمیع ما یوقل من اجناس الحیوان، اور جن سے حیوان میں سے تمام معقول جانور یعنی جنہیں کھایا جاتا ہے، من طیر وغیر ذالک، یعنی پرندے وغیرہ کو جمع کریں. فلما جمعوا ذالک اصطنعوا له القدور الراسیات، تو جب انہوں نے ان تمام کو جمع کر لیا تو انہوں نے اس کے لیے بڑی بڑی دیگیں تیار کی، قدور الراسیات، بڑی بڑی دیگیں. ثم ذبح له وطبحه، پھر انہیں ذبح کیا اور پکایا. وامر الريح ان تهب، اور ہوا کو کھانے پر چلنے کا حکم دے دیا کہ اللہ یفسد، تاکہ کھانا خراب نہ ہو. ثم مد ذلك الطعام في البرية، پھر اس کھانے کو خشکی میں پھیلا دیا. فكان طول ذلك الصمات مسيرة شهر وعرضه مثل ذلك، تو اس دسترخوان کی لمبائی 1 ماہ کی مسافت کے برابر تھی اور اس کی چوڑائی بھی اسی قدر تھی. ثم اوحى الله تعالی الیہ یا سلیمان، پھر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے سلیمان، بمن تبتدئ من المخلوقات، مخلوقات میں سے کس سے ابتدا کرو گے؟ فقال سلیمان، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ابتدئ بدواب البحر، میں سمندری جانوروں سے ابتدا کروں گا. فامر اللہ حوتا من البحر المحیط، تو اللہ نے بحر محیط کی ایک مچھلی کو حکم دیا ان یأکل من ضیافت سلیمان، کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ضیافت میں سے کھائے. فرفع ذلك الحوت راسه، چنانچہ اس مچھلی نے اپنا سر اٹھایا. وقال یا سلیمان، اور کہنے لگی اے سلیمان، سمعت انک فتحت بابا للضیافت، میں نے سنا ہے کہ آپ نے مہمان نوازی کا، ضیافت کا دروازہ کھول رکھا ہے. وقد جعلت ضیافتی فی هذا اليوم، اور آج آپ نے میری ضیافت کر رکھی ہے. فقال سلیمان دونک والطعام، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لو کھانا شروع کرو. فتقدم ذلك الحوت، چنانچہ وہ مچھلی آگے بڑھی. وأكل من اول السمات، اور دسترخوان کے شروع سے کھانا شروع کیا. فلم يزل يأكل، اور کھاتی رہی. حتى أتى إلى آخره في لحظة، یہاں تک کہ ایک ہی لمحے میں آخر تک پہنچ گئی. ثم نادى أطعمني يا سلیمان، پھر اس نے آواز لگائی کہ اے سلیمان مجھے کھلاؤ. وأشبعني، اور مجھے سیر کرو. فقال له سلیمان، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے فرمایا اکلت الجمیع وما شعبت، تو نے پورا کا پورا کھا لیا ہے اور سیر نہ ہوئی. فقال الحوت، تو مچھلی نے کہا هكذا يكون جواب اصحاب الضیافة للضیف، کہ میزبانوں کا مہمان سے یہی جواب ہوتا ہے. اعلم یا سلیمان، اے سلیمان جان لو، خوب جان لو، ان لی فی کل یوم مثل ما صنعت 3 مرات، میرے لیے روزانہ جتنا آپ نے تیار کیا ہے 3 مرتبہ متعین ہے. وانت كنت السبب في منع راتبتي في هذا اليوم، اور آج میری مقررہ روزی کے روکنے کا سبب آپ ہی ہیں. وقد قصرت في حقي، اور آپ ہی نے میرے حق میں کمی کی ہے. فعند ذلك خر سلیمان ساجدا لله تعالی، تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر گر پڑے. وقال، اور عرض کیا سبحان المتکفل بارزاق الخلائق، وہ ذات پاک ہے جو کفالت کرنے والی ہے مخلوقات کے روزی کی ایسی جگہ سے، من حیث لا یعلمون، جہاں سے انہیں خبر بھی نہیں ہے. الرزاق، رزق یرزق رزقا، روزی دینا. اطعم، اطعم یطعم اطعاما، کھانا کھلانا. ابقار، بقر کی جمع ہے گائے. اغنام، غنم کی جمع ہے بکریاں. استنعو، استنع یستنع استناعا، تیار کرنا. تحب، حبت الریح تحب حبوبا، ہوا کا چلنا.
सिमातुन इसकी जमा सुमतुन आती है दस्तरखान। रातिबुन इसकी जमा रवातिब आती है वजीफा तनख्वाह। मुतकफ्फिल तकफ्फला यतकफ्फलु तकफ्फुलन रोजी का कफील बनना, जिम्मेदारी लेना। इस सबक में यह बतलाया गया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम इंस व जिन और तमाम मखलूकात को पैदा किया, मगर आम इंसानों की आदत के मुताबिक उनसे कोई नफा मकसूद नहीं कि वो रिज़्क पैदा करें अल्लाह के लिए या अपने लिए या दीगर मखलूकात के लिए, बल्कि रिज़्क की कफालत हक़ तआला शान ने खुद अपने जिम्मे ले ली है। वमा मिन दाब्बतिन इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा कि उसका रिज़्क कोई भी चौपाया, कोई भी जमीन के अंदर चलने वाली शय ऐसी नहीं है मगर ये कि उसका रिज़्क अल्लाह के जिम्मा है, उसकी रोजी उसके पास पहुंच जाती है। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब कि उसे गुनाह भी नहीं होता, वहां से उसे रोजी मिल जाती है। और किसी भी इंसान खा उसकी हुकूमत बज़ाहिर पूरी दुनिया पर हो, उसके लिए ये मुमकिन नहीं है कि वह तमाम मखलूक की रोजी का बंदोबस्त कर सके। ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत का निज़ाम है जो सारी मखलूक को रोजी पहुंचा रहा है और पूरी की पूरी मखलूकात की कफालत कर रहा है और उनकी जिम्मेदारी लिए हुए है।